لالچی ڈاگن ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں گھرا ہوا سبز کھیتوں اور گھنے جنگلات ہے، وہاں میکس نامی ایک کتا رہتا تھا۔ میکس ایک لالچی کتا تھا جو کھانا کھانا اور کھانا کھلانا پسند کرتا تھا۔ میکس کی رنگین مثال ایک بولڈ اور خوش کتا کھانے کے ایک بڑے پیالے کے سامنے بیٹھا تھا۔ کھانے سے میکس کی محبت بے مثال تھی۔ وہ سوادج کھانے پر اپنے پنجوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرتا۔ ایک دن جنگل میں گھومتے ہوئے میکس نے ایک چھوٹی سی کاٹیج پر ٹھوکر کھائی۔ میکس کے منہ سے پانی بنا کر چمنی سے تازہ پکی ہوئی روٹی کی خوشبو آ گئی۔ ایک چھوٹی سی کاٹیج کی تصویر جس میں چمنی سے دھواں اٹھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے میکس کو روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا جسے اس نے سیکنڈوں میں کھڑا کیا۔ بوڑھی عورت ہنس پڑی اور کہا، تم بھوکے کتا ہو کیا اب نہیں؟ میکس نے اس کی دم کو جھنجھوڑا اور بوڑھی عورت نے اسے روٹی کا ایک اور ٹکڑا دیا۔ بوڑھی عورت کی ایک تصویر جس میں میکس کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا گیا، اس کے چہرے پر ایک گرم مسکراہٹ ہے۔ میکس کی لالچ میں اس سے بہتر ہو گیا اور اس نے کھانے کی بھیک مانگتے ہوئے ہر روز بوڑھی عورت سے ملنا شروع کیا۔ بوڑھی عورت جو میکس کے شوق میں مبتلا تھی، ہر بار جب اس کا دورہ کرتی تھی تو اس کو ایک سلوک دیتی۔ دن جب میکس اپنی ایک کھانے پینے کی مہم جوئی پر تھا تو وہ ایک قصاب کی دکان سے ٹھوکر کھا گیا۔ تازہ گوشت کی خوشبو نے ہوا کو بھر دیا اور میکس کے کان اٹھ گئے۔ ایک کسا کی دکان کی تصویر جس میں زیادہ سے زیادہ کھڑا ہے، اس کے کان اٹھ گئے اور اس کی دم گھوم رہی ہے۔ میکس نے دروازہ کھولا اور اندر بھاگ گیا، اس کی آنکھیں کھانے کے لیے دکان کو اسکین کرنا۔ کسائی ایک مہربان بوڑھا آدمی نے زیادہ سے زیادہ رسیلی ہڈی کی پیشکش کی۔ میکس نے ہڈی کو پکڑ لیا اور دکان سے باہر بھاگ گیا، یہاں تک کہ آپ کا شکریہ بھی نہیں کہا۔ کسا کی دکان سے میکس کی دوڑ کی ایک تصویر رسیلی ہڈی اس کے جبڑوں میں مضبوطی سے لپٹ گئی۔ میکس بھاگتے ہی وہ ایک پل کے پاس آیا۔ ایک گہری ندی کے اوپر جب اس نے پل کو عبور کیا تو اس نے اس کے پیچھے ایک آواز سنی، ارے کتا، تم اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ میکس نے پل ریلنگ پر ایک عقلمند بوڑھا الو کو دیکھا۔ میں اور بھی ڈھونڈنے جا رہا ہوں کھانا، میکس نے کہا۔ الو نے دانشمندوں کی آنکھوں سے میکس کی طرف دیکھا۔ اب ایک لالچی کتا ہے، کیا اب نہیں ہے؟ آپ ہمیشہ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور کبھی دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، میکس نے شرماتے ہوئے دیکھا۔ الو نے جاری رکھا، لالچ صرف پریشانی کا باعث بنے گی۔ آپ کو دوسروں کے ساتھ اشتراک کرنا اور ان پر نرمی کرنا سیکھنا چاہیے۔ الو کے الفاظ کے بارے میں اور احساس ہوا کہ وہ خود غرض اور لالچی رہا ہے۔ اس دن سے میکس نے اپنی کھانا دوسروں کے ساتھ بانٹنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں ساتھ نرمی کرنے کی شعوری کوشش کی۔ میکس کی تصویر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ جنگل میں دوسرے جانوروں کے ساتھ اپنا کھانا بانٹ رہی ہے۔ میکس نے اپنے طریقے تبدیل کر دیے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ اور جانوروں نے اس کے ساتھ احسان اور احترام کے ساتھ سلوک کرنا شروع کیا۔ بوڑھی عورت جو اسے روٹی دیتی تھی، اس نے اسے اور بھی زیادہ سلوک کرنے لگی اور قصاب اسے بہترین ہڈیوں کو بچائے گا۔ مسکراتے ہوئے میکس کو معلوم ہوا کہ لالچی اور خود غرض ہونے سے کہیں زیادہ مہربان ہونا اور دوسروں کے ساتھ اشتراک کرنا بہت زیادہ فائدہ مند تھا۔ دوستوں اور پیاروں سے گھرا ہوا، اس کے بعد وہ خوشی خوشی زندہ رہا۔ سبز گھاس